بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری یہ پریزنٹیشن کلسٹر انالیسس کے متعلق ہے، اور ایک بات میں ذرا دوستوں سے معافی چاہوں گا کہ میں آج جس طرح کا موسم رہا، بار بار بجلی آتی رہی جاتی رہی، کچھ گھر کے بھی کام تھے، تو اس کی وجہ سے میں جلدی یہ ویڈیو بنا نہیں سکا۔ بہرحال میں اس کو ابھی بھی رات کے ابھی تقریباً 1:37 ہیں، اور میں اس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ چلیں، انٹروڈکشن ٹو کلسٹر انالیسس۔ Cluster analysis is an exploratory analysis that tries to identify structures within the data. Cluster analysis is also called segmentation analysis, taxonomy یعنی classification analysis. Basically یہ classification ہی کے لیے استعمال ہوتا۔ More specifically, it tries to identify homogeneous groups of cases if the grouping is not previously known. تو یہ جو ہمارے کیسز ہیں، ویریبل کی نہیں، کیسز کی بات ہو رہی ہے۔ جو ایس پی ایس ایس میں آپ دیکھتے ہیں نا، ان ویریبلس کی بات نہیں ہو رہی، ان کیسز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، روز کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان روز کو جو ہے نا، یہ ہوموجینس گروپس میں ڈیوائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے سیگمنٹس بناتا ہے، ٹیکسانومی مطلب کلاسیفیکیشن کرتا ہے، جو بھی کہہ دیں۔ Because it is exploratory, it doesn't make any distinction between dependent and independent variable. یہ بات پہلے بھی سر بھی بتا چکے ہیں کہ بہت فیکٹر انالیسس بھی اور کلسٹر انالیسس بھی، یہ دونوں اس اعتبار سے کہ یہ ایکسپلوریٹری نیچر کے ہیں، اور اس میں ڈپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ The different cluster analysis method that SPSS offer can handle binary, nominal, ordinal, scale مطلب مختلف قسم کے ڈیٹا کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اس میں۔ اچھا جی، in SPSS cluster analysis can be found in analyze, classify، یہ جگہ ہے جی۔ آپ انالائز میں جائیں گے، اس میں کلاسیفائی میں جائیں گے، تو اس میں آگے آپ کو ہیرارکل، کے مین اور ٹو سٹیپ کلسٹر انالیسس ملے گی، یہ تینوں آپ کو ملیں گی یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جگہ ہے ایس پی ایس ایس میں اس کی۔ اچھا جی، ایس پی ایس ایس آفر 3 میتھڈ فار دا کلسٹر انالیسس، اور ان کے نام ہے کے مین کلسٹر، ہیرارکل کلسٹر، ٹو سٹیپ کلسٹر۔ وہ ادھر آپ نے ابھی بھی دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایس پی ایس ایس میں آپ جب کلاسیفائی میں جاتے ہیں تو ٹو سٹیپ، کے مین اور ہیرارکل۔ ہیرارکیکل، یہ میں کئی دفعہ غلط بول جاؤں گا، لیکن اس کا مطلب ہیرارکیکل، ٹھیک ہے، اور کے مین اور ٹو سٹیپ، یہ 3 میتھڈ ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ K-mean cluster is a method to quickly cluster large data set. The researcher define the number of clusters in advance. بس اس میں یہ بات ہے کہ پہلے سے کوئی طریقہ ہو کہ آپ بتا سکیں کہ ہمارے پاس کتنے کلسٹرز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سے بھی جا سکتے ہیں۔ پہلے بالفرض 2 کلسٹر دے دیے، پھر 3 دے دیے، اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہے کہ کون سا زیادہ بہتر ہے۔ This is useful to test different models with a different assumed number of clusters. تو یہ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے لیے کے مین کلسٹر کا طریقہ کار بہتر ہے۔ ہیرارکیکل کلسٹرز میں کیا ہے؟ اٹ از اے موسٹ کامن میتھڈ۔ اٹ جنریٹس اے سیریز آف ماڈلس وتھ کلسٹر سولوشن فرام 1 یعنی آل کیسز ان 1 کلسٹر ٹو n، اور n کا کیا مطلب ہے؟ ایچ کیس ان از این انڈیویژول کلسٹر۔ تو ایک کلسٹر جس میں تمام کے تمام کیسز ایک ہی کلسٹر میں، ٹھیک ہے نا، اور آخر میں وہ کہ جو n کلسٹرز، n بیسیکلی سیمپل سائز ہے،
اور n کلسٹر کا مطلب ہے کہ ہر ایک آبزرویشن کا ایک الگ کلسٹر. Hierarchical cluster also work with the variables as opposed to cases. یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ ہیرارکیکل یہ جو اپروچ ہے اس کو آپ کیسز پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس صورت میں یہ جو ہے نا کلاسیفیکیشن کا کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ویریبل پہ استعمال کریں تو یہ بالکل اس طرح کام کرے گا جیسے فیکٹر انالیسس یا پی سی پرنسپل کمپوننٹ انالیسس کے طریقے پر بھی کام کرتا ہے. لیکن بہرحال جس طرح سر نے کہا تھا کہ اس کو ادھر استعمال نہ کریں, اس کو کیسز پہ استعمال کریں. In addition, hierarchical cluster analysis can handle nominal, ordinal, scale data. However, it is not recommended to mix different level of measurement. لیکن مختلف لیول آف میئرمنٹ کو مکس نہ کیا جائے تو یہ لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں. بالفرض اگر آپ آرڈینل ویریبل لے رہے ہیں تو سارے ہی آرڈینل لے لیں تو اچھا ہے. پھر ایک 2 اسٹیپ کلسٹر انالیسز ہے جو ابھی جو ہم نے 2 میتھڈ بتائے ہیں یہ اس کا کمبینیشن ہے. This cluster analysis identifies grouping by running pre-clustering first and then by running hierarchical methods. تو اس میں پہلے یہ کے مین چلا لیتا ہے اور بعد میں hierarchical چلا لیتا ہے. Because it uses a quick cluster algorithm up front, it can handle large data set that would take a long time to compute with hierarchical cluster method. تو اگر خالی hierarchical method ہو تو اس پہ بہت زیادہ وقت لگے گا, اس پہ کم وقت لگ جاتا ہے. In this aspect, it is a combination of the previous two approaches. Two-step clustering can handle scale and ordinal data. اس میں scale data بھی استعمال ہو سکتا ہے, ordinal data بھی in the same model. تو یہ ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ایک ماڈل میں آرڈینل اور اسکیل ویریبل دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. اینڈ اٹ آٹومیٹیکلی سلیکٹ دا نمبر آف کلسٹر. تو یہ خود ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں ٹرائل اینڈ ایرر جو کے مین کے ساتھ تھا وہ ہمیں ختم ہو گیا, یہ خود ہی اس کو کر لیتا. تو چلیں اب میں آپ کو ایک ڈیٹا پر یہ پروسیجرز تھوڑے بہت بتاتا ہوں جتنا مجھے سمجھ آئی ہے آج اس کی. البتہ ایک بات کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر مجھے دوست ذرا ارلی بتا دیتے. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں خود اپنے طور پہ تو خیر موقع پر بھی تھوڑا بہت دیکھ کر کچھ نہ کچھ سمجھ کے آنسر دے دیتا ہوں. اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ٹیچر نے یہ ایزیوم کر کے پیپر نہیں بنانا کہ اس کو ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس والوں نے سالو کرنا. اس نے یہ ایزیوم کر کے بنانا ہے کہ اس کو مینجمنٹ سائنس والوں نے. تو ہوپ فلی وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا میرے لیے. تو میں اس وجہ سے اپنے لیے کوئی اتنی زیادہ تیاری نہیں کرتا. مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ دوستوں نے مجھے ذرا کافی لیٹ بتا دیا. اگر وہ ارلی میرے ساتھ اس کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا تو یہ کام جو ابھی میں کر رہا ہوں ذرا جلدی میں کر رہا ہوں اور اتنا اچھا نہیں کر رہا, شاید اس کو میں زیادہ اچھا کر لیتا. لیکن بہرحال اور آج کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہو گئی کہ بار بار بجلی آتی رہی جاتی رہی تو کافی ڈسٹربنس بھی رہی. بہرحال یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور میرے خیال میں یہ مشہور ڈیٹا ہے, آپ کو پہلے سے اس کا پتہ ہے. یہ امریکہ کے مختلف اسٹیٹس ہیں اور یہ آپ کو مختلف جو جرائم ہے ان کا اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ مختلف امریکہ کے مختلف اسٹیٹس اور ان کی جرائم کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور آپ غور کریں کہ اسٹیٹ کے علاوہ وچ از ایکچولی نامنل ان نیچر, باقی تمام ویریبل دے آر اسکیل ان نیچر, ٹھیک ہے جی. تو اس پر ہم جو ہے نا کلسٹر انالیسس پروسیجر چلائیں گے اور ہم شروع کر رہے ہیں جی کلاسیفائی اور ہیرارکیکل, اس سے شروع کر رہے ہیں. اب اس میں بیسیکلی میں یہ کر رہا ہوں کہ مرڈر اور یہ سے آٹو تک یہ تمام ویریبل میں ادھر رکھ کے اور اسٹیٹ کو میں یہاں رکھ رہا ہوں کہ ویریبل. ویسے اگر یہ میں نہ بھی کروں تو وہ اس کو سیریل نمبر 1 2 3 پر کر دے گا, لیکن اگر اس طرح کر دوں کوئی اس طرح کا ویریبل ہمارے پاس ہے جو ہر ایک انڈیویجول کو کیس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تو اس کو یہاں سلیکٹ کر لینا چاہیے, ایک بات. دوسرا ہم ویریبل پہ اس کو نہیں چلا رہے, ہم کیسز پہ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کیونکہ سر نے بھی کہا تھا کہ اس کو کیسز پہ چلائیں, ویریبلس کے لیے یہ پروسیجر استعمال مت کریں.
اس کے لیے انہوں نے فیکٹر انالیسس کا پروسیجر بتایا ہے، تو وہ الگ ہے۔ باقی پھر ہم کیا کریں گے، باقی ہم یہ دیکھیں گے کہ جی اسٹیٹسٹکس میں جائیں، ایک تو ہمیں یہ ایگلومریشن شیڈیول دے دے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اہم شیڈیول ہے۔ پراکسیمیٹی میٹرکس اگر چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو نہ کریں، بے شک رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال میں اس کو کوئی سلیکٹ نہیں کر رہا، ویسے بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایگلومریشن شیڈیول کی ضرورت ہے۔ کتنے سنگل سولوشن، کتنے یہ بائی ڈیفالٹ نن ہے، اس فی الحال اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم اس وقت چینج کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی۔ پلاٹس کی بات ہے، ہمیں ڈینڈوگرام چاہیے، اور جو ایسیکل ہے وہ سر نے بھی اس پہ خاص ڈسکشن نہیں کی، میں اس کو سلیکٹ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی کچھ مجھے بھی سر نے بھی اس پہ زیادہ زور نہیں دیا، تو میں اس کو اس وجہ سے سلیکٹ نہیں کر رہا۔ جہاں تک میتھڈس کی بات ہے، تو چونکہ ویریبل ہمارے پاس سارا ڈیٹا جو ہے انٹرول یا اسکیل کا ہے، تو ہم اسکوائر یوکلیڈین ڈسٹینس استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اور بھی کئی ایک یہ ہے، لیکن اسکوائر یوکلیڈین ڈسٹینس بس ٹھیک ہے، اٹ ول ورک۔ اور جہاں تک کلسٹر میتھڈ ہے، تو ہم مختلف استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیفالٹ ہے بٹوین گروپ، اور باقی وہ کچھ تھوڑا بہت ہے فردر نیبر اور نیئرسٹ نیبر اور وغیرہ، سینٹرائڈ جو ذرا سینٹر کی باتیں ہیں، یا میڈین کے بیس پہ سینٹرنگ ہے، یا ورڈز کا میتھڈ ہے، تو کوئی ایک بھی فی الحال میں اوریجنل ہی کو رہنے دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس چونکہ ڈیٹا سارا کا سارا اسکیل ویریبل ہے، تو بس یہ سلیکٹ ہو گیا، ہمیں کاؤنٹ یا بائنری ڈیٹا کی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو پھر ہم ادھر آ جاتے۔ جہاں تک اس کی بات ہے، ٹرانسفارم ویلیوز، تو ہمارے پاس یہ جو ویلیوز ہیں، جتنا میں ان کو سمجھا ہوں، یہ ساری ویلیوز جو ہیں اگر ایک قسم کی نہیں ہیں، تو ابھی مجھے ان کے اس کی حوالے سے زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے یونٹس وغیرہ کیا ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس صورت میں آپ اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیں۔ اور اگر اسٹینڈرڈائز کا آسان صورت یہ ہے کہ اس کو زیڈ اسکور میں کنورٹ کر لیں، تو میں احتیاطاً اس کو اسٹینڈرڈائز کر رہا ہوں۔ یہ چلے اب اس طرح کرتے ہیں، فی الحال اسٹینڈرڈائز نہیں کرتے، ضرورت ہوئی تو بعد میں کر لیں گے۔ تو میتھڈز میں ہم اسٹینڈرڈائز کرنے کے بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک سیو کرنے کی بات ہے کہ بھائی آپ اس کا آنسر جو ہے سیو کرنا چاہتے ہیں، فی الحال میں ایک پرٹیکولر آنسر پہ مطمئن نہیں ہوا، لہٰذا میں کچھ بھی سیو نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی رہنے دیں اور اوکے کر دیتا ہوں کہ میرے پاس آؤٹ پٹ آ گیا۔ سب سے پہلے وہ کمانڈ جو بیک گراؤنڈ میں ایگزیکیوٹ ہوا، کلسٹر کمانڈ ہے، اور یہ ویریبل ہے، ان کے بیس پہ ان کا ڈیٹا دے کر اس کے بیس پہ وہ کلسٹرنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی کلسٹرنگ اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی جس طرح آپ ان میں کہہ دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھ دیتے ہیں، ان کے کلر دیکھ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی دالِ غنم رنگے دے، مطلب گندمی رنگتے والا ہے، اور یہ فیئر کلر ہے اس کا، اور یہ اس طرح ہے اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ اس کو مختلف گروپس میں بچوں کو اسائن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کس پہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے چہرے کے کلر پہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے اور کریکٹرسٹکس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جو ہم کلسٹرنگ کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے پاس یہ ویریبل ہیں ان کی ویلیوز کے بیس پہ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اصل کلسٹرنگ ان کی نہیں ہو رہی، کلسٹرنگ تو کیسز کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کلسٹرنگ تو کیسز کی ہو رہی ہے۔ اور پلاٹ ہمیں ڈینڈوگرام جو ہے نا وہ جو ہے ہمیں ڈسپلے کیا جائے گا۔ ابتدا میں کیس پروسیسنگ سمری ہے تو روٹین کی چیز ہے۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے ایگلومریشن شیڈیول، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیس نمبر 23 اور 50 کو سب سے پہلے اٹھا کے ایک ہی کلسٹر میں رکھا،
اور یہ ان کے درمیان ڈسٹنس کا وہ بھی جو بھی ہم نے میئر اسکوائر یوکلیڈین ڈسٹنس ہم نے اٹھایا تھا، یہ ان کے درمیان ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے. اور کچھ کہانیاں کہ یہی 33 اور 50 کا ذکر پھر آگے 9 نمبر میں آ گیا ہے، پھر آ گیا ہے. یعنی 33 اور 50 کا جو کلسٹر بن رہا تھا اس میں اب 25 بھی شامل ہو گیا ہے. اور آگے 32 میں پھر اس کا ذکر آ رہا ہے. 32 میں آگے بہرحال اس طرح کے کر کے یہ کچھ کلسٹرز بنا رہا ہے. 32 میں دیکھیں وہ 25 کا پھر ذکر آ گیا ہے، وہ جو ادھر تھا یہ والا. تو اس طریقے سے ایک کلسٹرنگ کر رہا ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کتنے کلسٹر مناسب ہیں، کتنے کلسٹر مناسب ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس ٹیبل کو نیچے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں سے اس کو میں ذرا سلیکٹ کر رہا ہوں. یہاں سے آپ یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آل 50 آبزرویشن ان ون کلسٹر. اس کا مطلب یہ ہے 2 کلسٹر، اس کا مطلب ہے 3 کلسٹر، اس طرح 4 5 6 اس طرح نیچے سے گنتے جائیں. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلسٹرز کی تعداد کا فیصلہ آپ کیسے کرتے ہیں ایگلومیریشن شیڈول کی مدد سے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 50 آبزرویشن ہے. کتنے آبزرویشن ہے میں آپ کو کیلکولیٹر پہ بتاتا ہوں. کیلکولیٹر پہ آپ کے پاس ہے 50 آبزرویشنز. ٹھیک ہے. 50 آبزرویشن کا ہم چاہیں گے کہ ہر ایک کلسٹر میں کم از کم اس کا 10% آئے. ٹھیک ہے نا. اور 10% کا کیا مطلب ہے کہ 5 آبزرویشنز تو آئے نا. ٹھیک ہے. ہر کلسٹر میں کم از کم 10% آبزرویشن آئے. یہ میں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے 10% کا کہا. اب اگر آپ 10% سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس 5 کلسٹرز بن رہے ہیں. تو ذرا یہ دیکھیں میں 5 اس سے الگ کر رہا ہوں. 5 + 1 6 الگ کر رہا ہوں. 2 3 4 5 6. یہ 6 میں کیوں الگ کر رہا ہوں یہ آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائے گا. اور لیکن میں نیچے سے کر رہا ہوں. نیچے سے میں نے 6 آبزرویشن الگ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے 6 آبزرویشن الگ کر دیے اور یہ میں کاپی کر رہا ہوں ایکسل میں. کنٹرول سی. چلے کنٹرول سی بعد میں کر لوں گا، پہلے ایکسل لوڈ کر دیتا ہوں. یہ بند کرو یار. اچھا جی یہ ایکسل لوڈ ہو گیا. اچھا جی اب ادھر آ جاتے ہیں اور یہاں سے وہ کاپی لے لیتے ہیں. اگین میں بتا رہا ہوں کہ میں نے 5% کیونکہ ہمارے پاس 50 آبزرویشن ہے اور اس کا 50 آبزرویشن کا 10% یعنی اس کو اگر ہم 50 کو 10 پہ ڈیوائڈ کریں تو 5 آبزرویشن آتے ہیں. تو میں نے نیچے سے اس ایگلومیریشن شیڈول جو ہے اس میں نیچے سے شروع کر کے 1 2 3 4 5 + 1 6 مطلب ہے ہماری انالیسس 5 بتا رہی تھی، اس میں سے ایک زیادہ میں نے اٹھا لیا اور اس کو میں کر رہا ہوں کنٹرول سی اور ایکسل میں لے جا کے کسی مناسب جگہ پر ایک کالم میں نے خالی کیوں چھوڑا ہوں میں بتا دیتا ہوں. کنٹرول وی. یہ میرے پاس ڈیٹا آ گیا. ٹھیک ہے. یہ میں اب آپ دیکھیں کہ میں آخری والے کو لکھ رہا ہوں 1 اور اس سے اوپر والے کو میں لکھ رہا ہوں 2، اس سے اوپر والے کو لکھ رہا ہوں 3، اس سے اوپر والے کو لکھ رہا ہوں 4، پھر لکھ رہا ہوں 5. ٹھیک ہے نا. اس طرح لکھ رہا ہوں 6. میرا اندازہ یہ ہے کہ 5 یا اس سے کم کلسٹرز بننے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کس بیس پہ میں فیصلہ کروں گا. پہلے یہ ڈیٹا دیکھ لیا، اس کا میں ایوریج معلوم کر رہا ہوں. اس کالم کا یہ ڈیٹا جو میں نے ادھر سے کاپی کیا ہے اس کا میں ایوریج معلوم کر رہا ہوں. ایکول ٹو AVERAGE. ایکسل میں ایوریج اس طرح معلوم کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا سلیکٹ کر لیں. یہ ایوریج آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. اب آپ ان میں پرسنٹیج چینجز دیکھیں گے. یہ پرسنٹیج چینج کتنی آ رہی.
ٹھیک ہے. اور پرسنٹیج چینج کا فارمولا یہ ہے equal to this number new number minus old number bracket close divided by old number اور اگین بریکٹ کلوز اور ملٹیپلائی بائی 100. یہ پرسنٹیج چینج کا فارمولا ہے نیو مائنس اولڈ ڈیوائڈ بائی اولڈ انٹو 100. یہ نیو ہے, یہ اولڈ ہے. یہ ایک زیادہ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ اس کے لیے اولڈ میرے پاس موجود رہے, باقی اس کی میں کیلکولیشن نہیں کر رہا. یہ میرے پاس 30% چینج آ رہا ہے, ادھر سے ادھر تک 30% چینج ہے. پھر آگے یہ 57%, پھر 9%, پھر 42% اور پھر 129%. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس کلسٹرز ہیں, یہ نمبر جو میرے پاس آئے ہیں, کیا یہ نمبر اس سے کم ہیں, یہ اس کے ایوریج سے کم ہیں کہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ایوریج سے کم ہے تو پھر مجھے یہ سارے لینے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلا نمبر دیکھتے ہیں, اوپر سے دیکھتے جائیں, ورنہ پھر اور اس سے پھر میں نے کم پہ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر یہ نمبر اس سے زیادہ شوٹ کر رہا ہے. اتفاق سے یہاں ایک بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ میں پروسیجر چینج کروں تو اس میں یہ شوٹ کر جائے. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پروسیجر ذرا چینج کر لیتا ہوں. میں یہ پروسیجر ذرا چینج کر رہا ہوں. ہیرارکل میں چلے جاتے ہیں. اسٹیٹسٹکس وہ تو وہی پرانی کہانی ہے. پلاٹس بھی وہی ہے. میتھڈ اب کی دفعہ اسکوائر یوکلیڈن ڈسٹینس کے بجائے اسکوائر یوکلیڈن ڈسٹینس کے بجائے بٹوین گروپ لنکیج کے بجائے میں میتھڈ میں ورڈس کا کر لیتا ہوں اور کنٹینیو کر لیتا ہوں, کیونکہ ورڈس بیسیکلی تقریباً ایکول سائز کے یہ جنریٹ کرتا ہے. اور اب میں اوکے کر لیتا ہوں. ذرا دیکھیں, اب میرے پاس ایک اور الگ سا ایگلومیریشن شیڈول آ گیا ہے. اچھا جی, اس سے بھی میں اس طرح کچھ آبزرویشن کاپی کر سکتا ہوں. 2 3 4 5 6 کنٹرول سی اور ایکسل میں لے جا کے یہاں پر کنٹرول وی. اچھا جی, وہی پرسنٹیج کا فارمولا ایکول ٹو پرسنٹیج چینج کا فارمولا, نیو مائنس اولڈ ڈیوائڈ بائی اولڈ بریکٹ کلوز ملٹیپلائی بائی 100. ملٹیپلائی بائی 100. یہ اب ذرا اس کو نیچے تک لے کر آتے دیکھتے کیا ہوتا ہے. اچھا, ایون اس کے کیس میں بھی ہمارے پاس اگر آپ غور کریں تو یہ تمام نمبر اس ایوریج سے کم ہے. یہ تمام نمبر ان ایوریج سے کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 5 تک کلسٹر بنا لینے چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمیں 5 تک کلسٹر بنا لینے چاہیے. 5 کلسٹر اچھے, بہت سارے کلسٹر ہیں. اچھا جی, اب اس کا اندازہ آپ کچھ اس سے بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈینڈوگرام ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کنٹرول سی کر کے, ڈینڈوگرام کو سلیکٹ کر کے اور کنٹرول سی کر کے ہم اس کو ورڈ میں لے جا سکتے ہیں. شاید اے سے ایک
تو یہ اضافی کام آ جاتا ہے. میں ذرا لے آؤٹ میں یہ جگہ ذرا اورینٹیشن میں چینج کر رہا ہوں. باہر کنٹرول بھی، یہ وہ ڈینڈوگرام یہاں پر آ گیا. لیکن ابھی یہ جس فارم میں ہے مجھے اس طرح نہیں، مجھے اس کو روٹیٹ کرنا ہے. روٹیٹ کرنے کے لیے یہ جگہ ہے، فارمیٹ میں آپ آ جائیں اور اس پکچر فارمیٹ میں، اور اس کو اس طرح روٹیٹ کر دیں. اور بس یہ البتہ ابھی بھی اس اعتبار سے سیٹ نہیں ہے کہ یہ ایک پیج پہ صحیح فٹ نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ اس کو ایسے چھوٹا کریں، تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں، تو یہ ایک پیج پہ سیٹ ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ کو جو ہے نا یہ ڈینڈوگرام نظر آ رہا ہے. اب آپ اس کے کلسٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کلسٹرز ہیں. بالفرض اگر آپ اندازہ کر کے کریں تو دیکھیں یہ جگہ ایک کلسٹر لگ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. یہ جگہ ایک الگ کلسٹر لگ رہی ہے، یہ ایک الگ کلسٹر 3، اور یہ 4 اور یہ 5. تو میرے خیال میں 5 کلسٹر بنیں گے اس کے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی سبجیکٹیو اپروچ ہے. ممکن ہے ایسے دوستوں جو کہے کہ نہیں ان دونوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک کلسٹر بنائیں گے، تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ میرے خیال میں ٹھیک ہے 5 کلسٹر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیں آگے جاتے ہیں. اب جب ڈینڈوگرام وغیرہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 5 کلسٹر بن جانے چاہیے. اب یہ تو ہو گیا ہماری ایک انالیسس، ٹھیک ہے، اور اس کے رزلٹ. اب میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، لیکن میں یہ انفارمیشن اب ایک اور جگہ استعمال کر رہا ہوں. اچھا ویسے میں چاہتا تو اس کے کلسٹر جنریٹ کروا سکتا تھا، لیکن ادھر میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے ویلیوز میں جنریٹ کروا سکتا تھا، اس کے بیس پہ الگ الگ بھی کر سکتا تھا. بلکہ چلے اس طرح کر لیتے ہیں. وہ سارا کچھ وہی ہے، بس میں جسٹ اوکے کر رہا ہوں. اور تو یہ وہ ساری رپورٹ اسی طرح آ گئی ہے، ڈینڈوگرام بھی اسی طرح، لیکن تھوڑے سے ایک چینجز ہے، میں نے سیو کرنا تھا. اسٹیٹسٹک اب کی دفعہ میں اس کو کہتا ہوں سنگل سولوشن. اس طرح کرو کہ 5 کلسٹر کر لو. ویسے 5 کتنا مناسب ہے، اب ذرا ایک اور طریقے سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تو میں 5 لکھ رہا ہوں، لیکن یہ سیم 5 کا مسئلہ ذرا دیکھتے ہیں کہ 5 کتنا مناسب ہے. کنٹینیو اور اوکے. اب ذرا آپ اوریجنل ڈیٹا پہ آئیں، ذرا اس کو منیمائز کریں نا، اور اوریجنل ڈیٹا پر یہاں پر آ جاتے ہیں. اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آبزرویشن تقریباً کتنی دفعہ ریپیٹیڈ ہے، 2. اور اس کا دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انالائز ڈسکرپٹیو فریکوینسی، اور آپ اس کے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیں، اوکے کر لیں اور دیکھیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہر ایک میں کم از کم 5 آبزرویشن ہوں گے. ہر ایک کلسٹر میں کم از کم 5 آبزرویشن ہوں گے، 10%. اور یہاں 13 ہیں، 10 ہے، 11 ہے، 10 ہے، اور 50، یعنی 5 آبزرویشن ہر ایک میں آ رہے ہیں. تو 5 کلسٹر میرے خیال میں ٹھیک ہے، صحیح جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ 5 کلسٹر والی بات انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا. جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق یہ صحیح آ رہا ہے. تو چلیں پھر ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں. نو اچھا جی. اب آپ نے یہ جو کچھ آپ نے انالیسس کیا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز اب ہم آگے لے جا سکتے ہیں. کہاں؟ انالائز، کلاسیفائی اور کے مینز میں. کے مینز میں یہاں پر ہمارے پاس کتنے کلسٹر بننے چاہیے جی؟ 5 بننے چاہیے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم یہاں پر یہ سلیکٹ کر کے نا ادھر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیس کو لیبل کیسے کریں؟ تو کیس کو لیبل ہمارے پاس پچھلے انالیسس میں جو یہ بنا ہے اسی پر میں لیبل کر لیتا ہوں. چلیں
ٹھیک ہے نا، اسی پر میں اس کو لیبل کر دیتا ہوں. اور اگر نیا رزلٹ ہم نے سیو کرنا ہو تو کلسٹر ممبرشپ ہم دوبارہ سیو کر سکتے ہیں. فی الحال میں نہیں کر رہا کچھ بھی. آپشن انووا ٹیبل وغیرہ اور کچھ کرنا ہو، ابھی میں کچھ بھی نہیں کر رہا، بس اس طرح ہی ٹھیک ہے. یہ کیم ان والے میتھڈ سے اگر ہم کریں تو ہمارے پاس یہ صورتحال بن رہی ہے. کلسٹرز ہمارے پاس بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کلسٹر میں مرڈر کے کیا سچویشن ہے، اس کی کیا سچویشن ہے. تیسرے کلسٹر میں تو آپ ہر ایک ویریبل کی ویلیو آن ایوریج ویلیو، کلسٹر کے ایوریج ویلیو آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کی ایوریج ویلیو آپ بتا سکتے ہیں، ہر کلسٹر کی ایوریج ویلیو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں مرڈر کی کیا ریٹ چل رہا ہے اور دوسری چیزوں کی کیا ویلیو چل رہی ہے. اچھا جی، اب ہم ذرا آگے جاتے ہیں. تو یہ چینج ان کلسٹر سینٹرز، ٹھیک ہے. کنورجنس اچیو ڈیو ٹو نو اور اسمال چینج ان کلسٹر سینٹرز. دا میکسیمم ایبسولوٹ کوآرڈینیٹ چینج فار اینی کلسٹر از 0، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ انفارمیشن، اور یہ ہمارے پاس فائنل کلسٹر بن گئے ہیں. کلسٹر سینٹرز ہمارے پاس فائنل بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ کلسٹر نمبر 1 میں اتنے آبزرویشن، کلسٹر 2 میں اتنے. اچھا، اس کے پاس جو کلسٹر آ رہے ہیں اس میں کلسٹر نمبر 3 میں جسٹ 2 آبزرویشن ہے. یہ مجھے اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے نا. یہ مجھے اچھا نہیں لگا. اس کے پاس یہ جو ابھی اس نے انالیسس کی ہے تو اس کے مطابق تو یہ شاید 5 کلسٹر سلوشن زیادہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک کلسٹر میں پھر زیادہ ممبرز نہیں آ رہے، بہت تھوڑے آ رہے ہیں. تو 5 تو ہونے چاہیے تھے 10%، یہ بہت تھوڑے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ریکنسیڈر کر لیتے ہیں اور اس کو 4 کر لیتے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے نا. یہ شاید اس وجہ سے بھی ہو، شاید اس وجہ سے ہو کہ بعض ویریبل جو رابری ویریبل ہے، اگر آپ نے اس کے یہ دیکھا ہو کیا کہتے ہیں وہ پی سی اے انالیسس، تو اس میں رابری ذرا اہم رول پلے نہیں کر رہا تھا. تو اگر آپ چاہیں تو یہ رابری ہٹا دیں، شاید پھر یہ سیٹ ہو جائے. چلے پہلے اس کو ہٹاتا ہوں، وہ 5 کو میں چینج نہیں کرتا. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے. اچھا، رابری ہٹا دینے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے. تو بہرحال پھر یہی ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو یہ 5 جو کلسٹرز ہیں اس کے بجائے میں اس کو ایک تو اس کو ہٹا دیتے ہیں اور 5 کے بجائے ہم اس کو 4 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہمارے پاس بنتی ہے. اور میرے خیال میں یہ کلسٹر سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ تقریباً ہر ایک میں آبزرویشن امپروو ہو گئی ہیں. تو شاید 4 کلسٹر سلوشن ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. 4 کلسٹر سلوشن شاید ہمارے پاس زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب آپ چاہیں تو اس کی ویلیوز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیسے؟ آپ ادھر آئیں گے اور اس میں سیو میں آئیں گے، اور آپ کلسٹر ممبرشپ وغیرہ اگر آپ سیو کرنا چاہیں تو یہ کر دیں تو یہ سیو ہو جائے گا. بہرحال اب آپ کو یہ سارا کچھ آتا ہے. آگے جاتے ہیں، اس کو کینسل کر لیتے ہیں. اب اگر فائنلی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کیا، کلاسیفائی 2 اسٹیپ کلسٹر. اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ تمام، چونکہ ہمارے پاس اسکیل ویریبل ہیں تو یہ سارے ویریبل میں ادھر رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاس کیٹیگوریکل ویریبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ابھی آپ چاہیں تو لائکلیہوڈ یا یوکلیڈین کوئی بھی پروسیجر کر سکتے ہیں. ڈٹرمن آٹومیٹیکلی میکسیمم کتنے کلسٹرز ہونے چاہیے وہ آپ بتا سکتے ہیں. آپشنز میں آپ جا کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے ویریبل ہے جو اسے اسٹینڈرڈائز کرنے ہیں، نائس ہینڈلنگ کرنی ہے کہ نہیں، مطلب ہے آؤٹ لائرز کو ریموو کرنا ہے کہ نہیں. تو فی الحال میں کچھ بھی نہیں چل رہا. اور آؤٹ پٹ اگر آپ نے ریزلٹس کو سیو کرنا ہو
یا پیوٹ ٹیبل یا چارٹ، یا آپ نے کریٹ کلسٹر ممبرشپ ویریبل کریٹ کرنے ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب کی دفعہ کریٹ کروا دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کلسٹر کتنے بناتا ہے. آٹومیٹیکلی بنا رہا ہے تو یہ ہماری کوئی بات مانتا ہے کہ نہیں. اچھا جی، اس نے تو ہماری 4 کی بات تو اس نے اڑا کے ہی رکھ دی ہے، اور اس نے 2 کلسٹرز بنائے ہیں. 7 ان پٹ تھے اور اس نے 2 کلسٹر بنائے ہیں. اور البتہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو گراف ہے کلسٹر کوالٹی کا، یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ برا نہیں بنا، پور تو نہیں ہے، فیئر ہے. اٹس ناٹ گڈ بٹ فیئر. ٹھیک ہے، اور پور سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جیسا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل غریب بھی نہیں ہے، بس ایوریج صحیح ہے. ٹھیک ہے، مالدار بھی نہیں ہے. باقی آپ اس کو ڈبل کلک کریں تو ایک ماڈل کے متعلق وہ اور لمبی چوڑی ڈیٹیل شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جی 2 کلسٹر بنیں گے، ایک پہ 34% ہیں اور ایک میں اتنے % ہیں، اور ان کے درمیان کیا فرق چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل جو سر بتاتے رہیں. اور اسی طرح ماڈل کی سمری یا اس کے کلسٹرز کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں تو پہلے کلسٹر میں کیا سچویشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں ریپ کا ایوریج کیا چل رہا ہے، ادھر کیا ایوریج چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو سر اس کے متعلق کافی ڈیٹیل بتاتے رہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے ابھی تو اس پر ڈسکشن کرنے کا زیادہ وقت نہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ ایک ہی ویڈیو میں یہ سارا کچھ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کر کے سامنے آ جائے. تو سوری میں زیادہ اچھی ہیلپ نہیں کر سکا، لیکن میری کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ آپ کی ہیلپ ضرور کر لوں. میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر فیوچر میں اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ذرا ارلی بتا دیا کریں، تاکہ میں نے بتایا نا، مجھے اپنے اوپر تھوڑا بہت اعتماد ہوتا ہے کہ میں اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر لوں گا. اے ٹائم ایسے طریقے سے ڈیلنگ ممکن ہوتی ہے، کیونکہ مینجمنٹ سائنسز کے لیے وہ پیپر زیادہ مشکل نہیں بنایا جاتا. تو لیکن اگر مجھے ذرا ارلی بتا دیا جاتا تو شاید میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھا سلوشن آپ لوگوں کو دے سکتا تھا. چلے سوری، بس میں زیادہ اچھا ہیلپ نہیں کر سکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.